الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، آج تراویح کی نماز میں دوسرے پارہ کے نصف سے لے کر اس پارے کے اخیر تک تلاوت کی گئی۔ آج سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی وہ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا اللہ تبارک و تعالی نے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ بہت ساری ہم نے نعمتیں انہیں دے رکھی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو اللہ کی نعمت کو ملنے کے بعد بدل دے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری واضح نشانیوں سے نوازا تھا۔ یہ نشانیاں اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وہ نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح سے تمام رسولوں کے سچے ہونے کے اوپر دلالت کرتی تھیں۔ ان لوگوں نے ان سب کا انکار کیا۔ جب کوئی اللہ رب العالمین کی واضح نشانیوں کا انکار کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے رب العالمین کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، اسی وجہ سے وہ لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا۔ اللہ کی نعمت کو بدل دے گا سے مطلب کیا ہے؟ کیا دوسری نعمت کو دوسری نعمت سے بدل دے گا؟ پھر اللہ نے آخر وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو بدل دے گا کیوں کہا؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت سے نوازا ہے اور وہ انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس کی ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو کفر اور معاصی اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ان کو بہت ساری ملی ہوئی تھیں، بے شمار۔ ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کی ناشکری کیا، نافرمانی کیا، نعمتیں اللہ رب العالمین نے چھین لیا، کفر اور معاصی ان کے اندر جگہ لے لی۔ تو یہ ہے مطلب نعمتوں کے بدلنے کا، نعمت ہٹی، کفر اور معاصی اس کے بدلے میں جگہ لے لی۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نعمتیں اس سے چھن جائیں گی۔ اسی کے برعکس اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو اس کے سامنے باقی رکھے گا، مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ایک جگہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے تو ہم اور زیادہ تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے تعلق سے کہا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ دنیاوی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ روز قیامت اللہ رب العالمین انہیں جنت کی اعلیٰ مراتب پر فائز کرے گا۔ انہی کے بارے میں ہے اس سے پہلے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کفار مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ خاص کر کے کفار حضرات ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا
رسولوں کا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اور جب انکار کیا دنیاوی زندگی ان کے نزدیک محبوب کر دی گئی، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہمارے ساتھ ہمیشہ باقی رہے، اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی مومن ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انہی کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں مومنین کا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین ان سے بھی اوپر جنت کے اندر جنت میں اعلیٰ مراتب پر فائز کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، اور ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشگی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کفار کم عقل ہیں جن کو یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی والی زندگی معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں، ورنہ ایک عقل مند انسان دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عقل مند انسان چاہے گا کہ ہم ایسی جگہ کو کیوں نہ تلاش کریں، ایسی جگہ کے لیے کیوں نہ تیاری کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کی پرواہ نہ کریں، دنیا کے پیچھے نہ پڑے رہیں، بلکہ وہ آخرت کی تیاری کریں، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہا کہ لوگ آپ سے ان حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے میں قتال فیہ، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا کیا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ قتال جائز ہے، نہیں۔ جنگ و جدال، قتل و غارت گری، اللہ کی نافرمانی باقی مہینوں میں بھی ممنوع ہے، لیکن اس کی ممانعت حرمت والے مہینے میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور حرمت والا مہینہ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اسی طرح سے رجب کا مہینہ، تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان حرمت والے مہینے میں اگر کوئی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو اس نافرمانی کا گناہ بڑھ جاتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے۔ اسی طرح سے ان مہینوں میں اگر انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے بنسبت دوسرے مہینے میں نیک عمل کرنے کے۔ اسی طرح سے کہا کہ یہ کفار حضرات، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے سے روکنا بڑا گناہ ہے، اس کا اللہ کا انکار کرنا بڑا گناہ ہے، اور مسجد حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، مومنین کو روک دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی آیت میں ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ مسجد حرام سے روک دینا، لوگوں کو نماز کے لیے روک دینا، اللہ کے راستے سے روک دینا، اللہ کا انکار کرنا۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک برائی حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کی قباحت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ایک برائی حرمت والے مہینے میں اگر کوئی قتل کرتا ہے، اس کی قباحت جتنی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ان میں سے ہر ایک برائی ہے۔ جب یہ حال ہے تو کفار کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے، ان کے اندر تو ساری برائیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوئے کی حرمت کے تعلق سے کہا، اے نبی یہ لوگ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے میں کچھ
منافع کی چیزیں ہیں، کچھ فائدہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر کے ہے۔ فائدہ کیا؟ یہ فائدہ اصل میں دیکھا جائے تو شراب اور جوئے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے، کہا گیا ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، ان کے ظام اور گمان کے اعتبار سے کہہ دیا گیا، کیونکہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے تو وہ فائدے کی چیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے شراب اور جوے کی کمائی سے ان کو مال ملتا ہے تو فائدہ دکھتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گناہ اس کے فائدے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے بہت سارے نقصانات ہیں میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں۔ شراب پیتا ہے انسان کی عقل چلی جاتی ہے، شراب پیتا ہے انسان کا مال لٹ جاتا ہے، شراب پیتا پی کر کے آتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، شراب پیتا ہے مسجد تک نہیں آ پاتا، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ کتنے نقصانات گناؤں میں آپ کے پاس، بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ تمہارا جو گمان ہے کہ اس کا فائدہ ہے، تمہارے اس گمان میں جو فائدہ دکھتا ہے تمہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کے نقصانات ہیں۔ شراب اور جوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کا سہارا نہ لو، اللہ کا آڑ نہ بناؤ۔ کس قسم میں؟ نیکی نہ کرنے کی قسم میں، بھلائی اور پرہیزگاری کے کام نہ کرنے کی قسم میں، لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرنے کی قسم میں کیوں اللہ کا سہارا لیتے ہو؟ اللہ کے نام کی قسم کیوں کھاتے ہو؟ اللہ کو آڑ نہ بناؤ۔ یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں جو فلاں فقیر کو نوازتا تھا نا، دیتا تھا، نہیں دوں گا، بند کر دوں گا، اللہ کی قسم میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو کہا ایسے نافرمانی والے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اللہ کے نام کی توہین کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نام کی قسم لے کر کے اللہ کا آڑ کیوں بناتے ہو؟ اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے، گویا کہ تم نافرمانی والے کاموں میں قسم کھا رہے ہو، اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو۔ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی تعظیم ہے، اسی وجہ سے دوسروں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تعظیم صرف اور صرف ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، ایک تو مقصد اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا قسم کا مقصد انسان جو کھاتا ہے کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ جو بات بول رہا ہے وہ اس کے اندر زور پیدا ہو۔ آپ کہہ دیجئے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ کی اس بات میں اتنی تاکید پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کہیں گے اللہ کی قسم میں فلاں جگہ جاؤں گا تو انسان مان لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھا رہا ہے۔ تو بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی تعظیم کے لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نافرمانی والے قسم جب کھاتے ہو تو اللہ کا سہارا نہ لو، اللہ کے نام کی اس سے توہین ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا مسئلہ کہ اگر کوئی نافرمانی والی چیزوں میں اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اسے قسم توڑ دینا چاہیے اور فرما برداری کے کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے میں فلاں فقیر کو دیتا تھا، اللہ کی قسم اس کو نہیں دوں گا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی قسم کھا لیا ہے کہ میں اس کو اللہ کی قسم نہیں دوں گا، اسے قسم توڑ دینا چاہیے اور جو اس کو نوازتا تھا وہ جاری رکھنا چاہیے، اسے دینا چاہیے۔ قسم کھا لیا میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم، قسم توڑ دے اور نماز کو جاری رکھے۔ یہ ایک فقہی قاعدہ بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ وقت ہو رہا، میں بہت جلدی اپنی بات مکمل کروں گا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک فقہی قاعدہ بھی ہے، اذا تزاحمت المصالح قدم اہمها، جب مصلحتیں باہم ٹکرا جائیں تو ان میں دیکھا جائے گا کون سی مصلحت زیادہ اہم ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں قسم بھی پورا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ یہاں پر دو مصلحتیں ٹکرا رہی ہیں
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ واجب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی مصلحت ہے۔ دو مصلحتیں ٹکرا رہی ہیں، قسم کا پورا کرنا بھی اور واجب کا پورا کرنا بھی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے جب کوئی کبھی ایسا مسئلہ آ جائے، دو مصلحتیں آپس میں ٹکرا رہی ہو، تو قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ، قدم اہمھا، ان میں سب سے اہم جو ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے اس میں کون سا اہم ہے، قسم کا پورا کرنا یا واجب کا پورا کرنا؟ اگر انسان قسم کھا لیتا ہے اللہ کی قسم میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا، تو ان میں سب سے زیادہ اہم ہے واجب کا پورا کرنا، نماز پڑھنا۔ یہاں قسم کو چھوڑ دیا جائے گا اور نماز کو جاری رکھی جائے گی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، مختصر میں اسی آج جو پڑھی گئی اس میں طلاق، خلا کا بھی تذکرہ ہے، عورتوں کی عدت کا تذکرہ ہے، اور اخیر میں طالوت اور جالوت کا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔